ثاقب بھائی یہ جو معاملہ ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ دینے والے پہ گنجائش پیدا علماء کرام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرعی گنجائش ہے کیونکہ وہ مرے نہ، کیونکہ اس کا حق تھا اور وہ حق لینے کے لیے دے دے تو کوئی بات نہیں، یہ رخصت ہے، عزیمت چاہے نہیں ہے۔ تو پھر لینے والے کے لیے بھی کوئی رخصت پیدا کر دیں، عزیمت نہ پیدا کریں؟ نہیں، دیکھیں اگر لینے والے کے لیے اگر رخصت پیدا کر دیں گے تو وہ تو ہے ہی مسئلہ، اور وہی ظلم ہے، وہ جبر ہے، اور اس سے تو معاشرہ خراب ہو گیا، سارا برباد ہو گیا۔ نہیں تو جب دینے والے کے لیے رخصت پیدا کیا ہے تو لینے والے کے لیے رخصت پیدا کر کے تو برابری کریں گے نا۔ دیکھیے اس میں تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی شخص بہت بامر مجبوری حالت اضطراری میں اگر دے رہا ہے نا تو اس کے دینے میں وہ رشوت نہیں کہلائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لفظ رشوت وہاں سے ختم کر دیں آپ۔ کیوں؟ جیسے ہی وہ لینے والے کے ہاتھ میں پہنچے گی تو رشوت بن جائے گی۔ کمال بات ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیے جس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عہد نبوت تھا، شاہ جی ثاقب بھائی صورتحال ایسی ہے، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اس سے گنجائش یہ نکلے گی کہ بیچنے والا نشہ جو ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس تو گنجائش ہے، خریدنے والا نہ خریدے۔ یہ تو پیراڈائم کھول دیا نا برائی کے لیے۔ خود بھی اہل ہے۔ نہیں، کھاتا نہیں کھلا۔ دینے والا شخص جو ہے وہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اسے وہ کام ملے جس کام کے لیے وہ پیسے دے رہا ہے، اور وہ اہل ہے، اور اس کی نیت بھی باطل نہیں ہے، وہ باطل چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنا حق حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کا حق نہیں ہے اگر، تو پھر تو یہ رشوت ہے، اس کے لیے اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہر آدمی کے لیے اس کی اجازت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے کہ جو اس کا اہل ہے، مثال کے طور پر آپ پروفیسر ہیں اور آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، آپ اس کے اہل ہیں، لیکن ایک جاہل آدمی وہاں پر اپائنٹ ہو رہا آپ کی جگہ پر، جاہل اور قابل کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، نہ جاہل نے کرنا ہے۔ ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا، فیصلہ تو کوئی کمیٹی کرے گی، اور ان کی نیت اگر صحیح ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ جاہل کو لے لیں۔ میں رشوت دینے کو اپنا حق کیسے بنا لوں؟ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، ابن نجیم نے بھی اس کی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجو کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، جو شعراء ان کو بھی کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہجو کے اشعار نہ لکھیں۔ یہ رشوت نہیں کہلائے گی، اس کو رشوت نہیں کہیں گے آپ۔ اسی طرح جو حق اپنا حاصل کرنے کے لیے باطل سے بچنا چاہتا ہے وہ کچھ دے رہا ہے، وہ دینا رشوت نہیں، جو لے گا لیتے ہی رشوت بن جائے گی اور وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ اس نے اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر اس بدلے کو ختم کر دے تو معاشرہ بہتر ہو جائے، اس لیے لینے والا گنہگار ہوگا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ میرے دل میں کھٹک رہی ہے، آپ اس کو ذرا صاف کر دیجئے۔ ہم ایک رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک سفارش آئی کہ جناب اس کو شخص کو بھی لیا جائے۔ اب میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ علماء کرام کو، نعت خوانوں کو، حمد پڑھنے والوں کو سفارشیں نہیں کرانی چاہیے۔ مجھے یہ بات جو ہے نا بڑی معیوب لگتی ہے، لیکن معاشرہ ہے، وہ ہوتی ہیں، سفارشیں ہوتی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے آتے ہی مجھے ایک بیج دیا جو کہ نالین پاک کا تھا کہ حضور یہ میں آپ کے لیے لائے۔ اب وہ سفارش سے رہے ہیں، نالین پاک کا انہوں نے مجھے ہدیہ کہہ کے دے دیا۔ اب انتہائی بے سرے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے پبلکلی کہنا پڑا کہ حضور اقدس آپ احتیاط کریں، سفارش ضرور ڈلوائیں لیکن اپنے علم میں اور اپنی آواز میں بہتری لے کر آئیں، کیونکہ میرے جیسے لوگ جو ہے نا وہ نعت کو آیت سمجھ کے سنتے ہیں۔ یقین کیجئے خدا کی نشانی ہے، عشق رسول ہے، ہماری جانیں قربان ان پہ۔ میرے دل میں کھٹکی ہوئی ہے بات کہ وہ پتہ نہیں مجھے نالائن لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن وہ نالائن دے رہے تھے۔ اب وہ ہدیہ بھی اچھا تھا، ہدیہ کہہ کے دے رہے تھے، نہ لیتا تو برا لگتا، لیتا تو دل میں کھٹک رہا ہے۔ یہ آج کل نا ہم نے لفظ بڑے تبدیل کر دیے ہیں، کسی چیز کو ہم نے کنسلٹنسی کہہ دیا ہے، کسی چیز کو ہم نے ہدیہ کہہ دیا ہے، کسی چیز کو ہم نے کمیشن بیس کہہ دیا ہے، کسی چیز کو ہم نے سروس چارجز کہہ دیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، یہ راستے کیسے پابند کیسے ہوں گے؟ یہ دیکھیں بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ دین کے جو بنیادی اصول ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ الاحکام تتغیر بتغیر الاحوال، حالات کے تبدیل ہونے سے بعض اوقات شرعی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اصول دین ہے ہمارا۔ اس پہ ایک مثال دیں مجھے۔ جی، اس کی مثال یہی ہے، جب ابھی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک اور ہمارے دور میں بہت ساری چیزوں کا فرق آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت بریرہ کے گھر،
تو وہاں پر کھانا پک رہا تھا، تو آپ فرمایا کھانا لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا جی یہ تو گوشت پک رہا ہے اور یہ میری طرف صدقہ آیا تھا تو میں اس لیے، تو آپ تمہاری طرف آیا تھا، آپ فرمایا کہ لکم صدقہ ولنا ہدیہ، میرے لیے ہدیہ، جب چل کر تیرے گھر تک آیا تھا صدقہ تھا، اب حالت بدل گئی ہے تو جو دین کا حکم ہے نا وہ تبدیل ہو رہا ہے، اب تیری ملکیت سے جب میری طرف آئے گا، حالات بدلنے سے کون سا شریعت کا فتویٰ بدل جائے گا مثال کے طور پہ؟ نہیں، اس کے بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں، مثال کے طور پر ابھی جو ہمارے یہ علاج کے معاملات ہیں، ہمارے پہلے خواتین کا علاج معالجے کا طریقہ کار اور تھا، اب بہت ساری ایسی مثالیں آ سکتی ہیں، جہاز کے مسائل ہیں، اس طرح نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، تو اس میں بعض چیزیں ہو جاتی۔ تو ایک تو یہ ذہن میں اصول ہے کہ بعض اوقات اس میں گنجائش پیدا کرنا اگر میں رشوت دے رہا ہوں، میں رشوت کے لفظ کو بریکٹ میں کر دیتا ہوں اور اس کو ہدیہ کہہ کے دوں کہ حضور آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے، میں دوسری یہ بات کہنے لگا تھا، اب کیا ہوگا؟ دوسری بات میں یہ کہنے لگا تھا، ایک تو یہ اصول ہے، دوسرا اصول یہ ہے الحلال بین والحرام بین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں نے حلال بھی بالکل واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، میں نے حرام چیزیں بھی بالکل واضح کر دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان زندگی کے سفر میں تمہیں بعض ایسے امور ملیں گے جو متشابہ ہوں گے، ان کے اندر شبہ ہوگا کہ یہ حلال ہو سکتے ہیں اور حرام بھی ہو سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں یہ تعلیم دی ہے کہ یہاں اپنے دین کو محفوظ رکھنا، جو کرو، جو متشابہ چیزیں ان سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں کہ آپ جو متشابہ چیزیں ان سے بھی بچیں۔ یعنی کہ مجھے وہ ہدیہ اس شخص سے نہیں لینا چاہیے۔ تیسری بات میں یہ کہنے لگا تھا کہ الفاظ تبدیل کرنے سے یا اس کا نام اور اصطلاح تبدیل کرنے سے جو اس کا اصل شرعی حکم ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا۔ آپ شراب کسی بوتل میں بند کر کے اس کے اوپر لکھ دیں یہ فلاں شربت ہے، فلاں مشروب ہے، فلاں چیز ہے، تو اس کی جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہو جائے گی، نہ اس کا شرعی حکم تبدیل ہوگا۔ رشوت جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کا آپ کا حق نہیں حاصل کرنا، مگر آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رشوت۔ اب اس میں دیکھیے ذرا، آپ نے مال صرف کیا ہے لیکن باطل کے لیے نہیں صرف کیا، آپ نے وہ مال صرف کیا ہے حق کے لیے، آپ کا اپنا حق ہے، آپ اپنی وراثت مثال میں تو ہر شے کو اپنا حق سمجھوں گا، میرے حق کا تجزیہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں، انسان کا جو دین ہے، پاس صحابی نے پوچھا تھا مل اسم یا رسول اللہ، آقا گناہ کی تعریف کیا ہے یا اس کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ما حاک فی صدر کا، گناہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کرتا تو سینے پر دستک ہو جاتی ہے، تو انسان کے اندر اگر تقوی ایمان موجود ہو تو ان چیزوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ایک لمحہ دیجیے گا، آخری جملہ اگر آپ اس پہ کچھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو۔ جی میں قبلہ شاہ صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ اصل میں نا رشوت کا سب سے متفق نہ ہونے کا رسک نہیں لے سکتا انسان شاہ کی بات سے۔ اصل میں رشوت کے عام ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے، جہاں پہ بات، تو یہ اصل میں معاملہ انصاف کا نہ ہونا ہے۔ اس پہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے شاہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آئے نا بات، تو تم نے پورے ایمانداری سے اور پورے علم کے زور پہ فیصلہ کرنا ہے، پوری ایمانداری سے اور پورے علم کے زور پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ سارا ڈسپیوٹ اس لیے ہے کہ پورے علم کے زور پہ تو فیصلہ کر رہے ہو